اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے، تیری خود در گزر کی ہے۔ علامات قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان فرما دی۔ قیامت کیا ہے؟ ہمارے حساب و کتاب کا دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہی اس کے بارے میں بہت ساری علامات، بہت ساری نشانیاں بتا دی۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیت اللہ کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر ارشاد فرمایا، لوگو میں تمہیں قیامت کی نشانیاں، علامتیں اور شرطیں بتاؤں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ضرور ارشاد فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ نمازوں کو ضائع کرنے لگ جائیں گے، نفسانی خواہشات غالب ہو جائیں گی، مالداروں کی تعظیم ان کے مال کی وجہ سے کی جائے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یکون ھذا، کیا ایسا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ لوگ زکوٰۃ کو مثل تاوان یعنی کہ ٹیکس دیں گے، جہاد سے آیا ہوا مال غنیمت اپنی دولت سمجھیں گے، جھوٹ بولنے والوں کو سچا سمجھا جائے گا، سچ بولنے والوں کو جھوٹا کہا جائے گا، خائن خیانت دار جو ہے وہ امین مشہور ہو جائیں گے، اور امین خائن سمجھے جائیں گے، خیانت دار سمجھے جائیں گے۔ جن لوگوں کو بولنے کا سلیقہ نہ ہوگا وہ خطیب اور واعظ بن جائیں گے۔ حق کے 10 حصوں میں سے 9 کا انکار ہونے لگے گا، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، قرآن کے فقط حروف رہ جائیں گے، قرآن کو سنہری جزدانوں میں سجایا جائے گا، مردوں میں موٹاپا بڑھ جائے گا، لونڈیوں سے صلاح مشورے ہونے لگیں گے، ممبروں پر کم عمر نوخیز لوگ خطبے دیں گے، کام کی باتیں عورتوں کے ہاتھ میں ہوں گی، مسجدیں خوبصورت بنائی جائیں گی اور گرجوں کی طرح سجائی جائیں گی، ان کے مینار بلند کیے جائیں گے اور نمازیوں کی صفیں کافی زیادہ ہوں گی، لیکن ان کے دل اور زبانیں الگ الگ ہوں گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یکون ھذا، کیا ایسا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں خدا کی قسم ضرور ہوگا۔ اور سنو، مومن جو ہے کامل مومن اس وقت لونڈیوں کی مانند سمجھا جائے گا۔ مومن اس وقت اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی نافرمانیاں اور برائیاں اور بے حیائیاں دیکھ کر دل ہی دل میں کڑے گا اور پیچ و تاب کھا کر اندر ہی اندر گھلے گا، جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی اصلاح پر قادر ہی نہ ہوگا۔ مرد مردوں سے شہوت رانی کریں گے، عورتیں عورتوں سے مشغول ہوں گی، اور لڑکوں پر بالکل اسی طرح نظر ڈالی جائے گی جس طرح کنواری نوجوان لڑکیوں پر۔ اس وقت فاسق لوگ امام بن بیٹھیں گے اور ان حکمرانوں کے وزیر بد کردار اور بدکار ہوں گے۔ آج کل کے حالات جو ہمارے سامنے بھی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل یہی نشانیاں، ساری کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ امین لوگ خیانت کریں گے، نمازیں دنیا کے دندوں میں پھنس کر برباد ہو جائیں گی، لوگ خواہشات کے پیچھے لگ جائیں گے۔ خبردار، تم نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، ایسا وقت آئے گا کہ لوگ مشرق و مغرب سے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے، اور ان کی شکلیں تو انسانوں کی ہوں گی لیکن ان کے دلوں میں شیطانیت بھری ہوئی ہوگی۔ وہ نہ چھوٹوں پر رحم کریں گے اور نہ بڑوں کی عزت و توقیر کریں گے۔ حج تو اس وقت بھی ہوگا لیکن بادشاہوں کا حج صرف سیر و تفریح کے لیے ہوگا۔ مالدار تجارتی مفاد کے پیش نظر حج کریں گے، مسکین سوال کرنے کی خاطر حج کو جائیں گے، عالموں کا حج ریاکاری اور دکھاوے کے لیے ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا اس طرح ہوگا؟
آپ نے فرمایا ہاں ضرور ایسا ہوگا، اس وقت جھوٹ دنیا پر چھا جائے گا، دمدار ستارہ نظر آئے گا، عورتیں مردوں کے ساتھ تجارت میں شریک ہو جائیں گی، بازاروں کی بہتات ہو جائے گی، اور قریب قریب ہوں گے ایسی آندیاں چلیں گی کہ جس میں زرد سانپ ہوں گے، اور وہ سانپ اس وقت کے سردار علماء کو چمٹ جائیں گے جنہوں نے برائیاں دیکھی اور ان سے منع نہ کیا۔ حدیث مبارکہ کو آپ نے سنا اور اس پر غور کیجئے، کیا آج حالات ایسے ہی نہیں؟ آج نمازوں کو برباد نہیں کیا جا رہا، آج بازاروں کی نظر نہیں کیا جا رہا، آج اپنی خواہشات کی نظر نہیں کیا جا رہا، کیا آج گھروں میں عورتوں کو سرپرستی نہیں مل گئی، کیا عورتوں سے صلاح و مشورے نہیں ہوتے، مردوں نے عورتوں کو حکمران بنا دیا، کیا آج ایسا ہی نہیں سب کچھ ہو رہا، کیا آج ہر نیکی جو ہے وہ دکھاوے کے لیے نہیں ہوتی؟ علماء کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں، ہم قیامت کی ہولناکیاں بھی سنتے رہتے ہیں، علامات قیامت بھی معلوم ہو چکی ہیں، لیکن تیاری کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں۔ ان سب علوم کو جاننے کے باوجود خطاؤں پر خطائیں، گناہوں پر گناہ ہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ گرمی سے بچنے والے لوگوں، قیامت کی گرمی اور جہنم کی گرمی بہت سخت ہے، اب اس وقت تو باز آ جانا چاہیے۔ ابھی وہ وقت ہے کہ جب اللہ کے عذابات کے نزول کا وقت آ چکا ہوا ہے، تمام گناہوں کو ترک کا ارادہ کر لینا چاہیے اور باعمل زندگی کا آغاز کر لینا چاہیے۔ وقت تو ختم ہونے کو ہے اور ہمارا بھی خاتمہ ہونا ہی ہے، تو پھر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو عملوں کو درست کر کے حاضر ہونا چاہیے۔